السلام علیکم۔ آئیے آج ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ جس پر ہم اکثر غور و فکر تو کرتے رہتے ہیں اور اکثر ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے۔ دیکھیے، ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، ہماری اولادیں اس پر ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی ایک اچھے رہنما کو فالو کریں۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے والد کو فالو کرتے ہیں کہ وہ ہماری نظر میں ایک صحیح کام کرنے والے ہیں اور صحیح کام کر رہے ہیں، تو ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر اپنے اساتذہ کو فالو کرتے ہیں کہ اساتذہ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، صحیح کرتے ہیں، ان کو رول ماڈل ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ آگے بڑھ جائیں تو ہم اپنے پیر و مرشد کو، جو پیر صاحب ہوتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر چلاتے ہیں، تو ان کی جو ان کی کلام ہوتا ہے، ان کے احکامات ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بہت آگے بڑھیں تو ہم اگر سیلیبریٹیز کو فالو کرنے لگ جائیں تو کوشش کرتے ہیں کہ سیلیبریٹیز نے جو کہا، جو کر رہا ہے، ویسے کرنے کی کوشش کریں۔ تو کیوں نہ پھر ہم ایک ایسی بات پکڑیں کہ اس ہستی جیسا کوئی نہیں۔ اب دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز، تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حجر و شجر، ہر چیز کا بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو کام کر رہا ہے، اگر ہم وہ کام کریں تو اب اللہ نے تو دنیا بنائی، ہم دنیا نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے نباتات، حیوانات، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو پیدا کیا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی، مخلوقات تخلیق کی، ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن ایک کام ایسا ہے جو اللہ کرتا ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں، اور اللہ کا کیا جانے والا وہ کام، اور اللہ باقی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، دائم ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اور آخر اس کے بھی آخر ہے، کہ وہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ تو جب اللہ باقی رہنے والی ذات ہے تو اس کا کام بھی باقی رہے گا۔ تو اگر ہم وہ کام کریں جو اللہ نے کرنے کا بتایا ہے ہمیں، پھر اللہ فرماتا ہے میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تو وہ کام کیوں نہ کریں ہم، کہ جس کے کرنے سے ہمیں پھر اس حد تک نیکیاں ملیں، ثواب ملے، اور وہ کام باقی رہے کہ جس کا اللہ خود کر رہا ہو، تو وہ پھر اس کام کی کیا اعلیٰ و عرفہ مقام ہوگا اور کیا ثواب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب ایمان والوں میں سب آ گئے، ہر وہ قوم، ہر وہ امت جس میں ایمان والا جو ہوگا اس کے لیے مخاطب ہے، اور یہاں ہم ایمان والے مسلمان ہیں، تو ہمارے اللہ ہم سے ہی مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، تسلیمات بھیجنے کے لائق۔ تو ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس میں درود بھی ہو اور جس میں سلام بھی ہو۔ اب السلام علیکہ یا سید الاولین والآخرین، اس میں سلام ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، سلام ہے۔ اب اگر اس میں صرف صلوات کا لفظ ملا دیں تو درود بھی ہو جائے گا، تو اللہ کے فرمان کلام الہی پر عمل بھی ہو جائے گا۔ تو السلام سے پہلے صلوات ملا لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی، من اے میرے سردار، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ختم المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے، آپ پر سلام ہو، درود و سلام ہو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، کہ درود اور سلام ہو آپ پر، اے رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے رحمت، تمام عالمین کے لیے رحمت۔
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ پر درود و سلام ہو۔ دیکھو قرۃ عینی، عینی مانے میری آنکھ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ پر سلام ہو۔ کتنا پیارا درود و سلام ہے، اس کو پڑھ لیں، بنا لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا قرۃ عینی، کہ درود و سلام ہو آپ پر اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کا سرور۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں۔ اگر آپ درود پڑھیں گے تو ثواب ہے، لیکن پھر سلام جو بھیجنا رہ جائے گا، تو پھر قرآن کی آیت پر کما حق ہو عمل نہیں ہوا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھیں جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ تو اور اس بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1637، عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کہ اس دن مجھ پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جیسے آپ درود شریف پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو وہ درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درود شریف پڑھنے کے لیے کہا، اور درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں کہ اس کے لیے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور آپ بہت پڑھ بھی چکے ہوں گے، سن بھی چکے ہوں گے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جسے اللہ بھی کہہ رہا ہو، اللہ کر بھی رہا ہو، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے کرنے کی تلقین کی ہو۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنا جو بھی ٹائم ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، دل کا سرور ہیں، اور ہم مومنین کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ایمان ہے، آپ پر ہماری جان قربان، ہماری مال قربان، ہماری عزت قربان، ہماری ماں باپ قربان، ہمارا ہر کچھ قربان، کہ ہم اس وقت تک ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے، لا یؤمن احد حتی، کہ ہم اس وقت تک ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہ ہوں۔ تو ہمیں وہ کام کریں جو اللہ نے کرنے کا کہا، تو وہ کام ہے درود شریف پڑھنا۔ یہ کام کبھی نہیں رکے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کام کو ہم پکڑ لیں۔ تو ہم تمام دوستوں کو، بھائیوں کو میں گزارش کرتا ہوں، جو میرے مریدین ہیں، جو میرے محبین ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو میرے عزیز و اقربا ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے بچے ہیں، میرے شاگرد ہیں، ان تمام سے یہ التماس ہے کہ اپنے ٹائم میں کم از کم کچھ ٹائم درود شریف پڑھنے کے لیے ضرور نکالیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی خلیفہ عبد الرحمن قریشی، نقشبندی مجددی نوری۔